ایک دفعہ کا ذکر ہے، 7 سمندر پار ایک سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں ایک بادشاہ کے 2 شہزادے تھے۔ سبھی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بادشاہ کے محل کے باغیچے میں ایک سیب کا پیڑ تھا۔ اس پیڑ پر ہمیشہ 3 سیب لگا کرتے تھے اور ان سیبوں کو کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن کچھ ہی دن بعد وہ سیب اچانک سے پیڑ سے خود ہی غائب ہو جاتے۔ ایک دن بادشاہ اور اس کے بیٹے باغیچے میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ اس کے بیٹوں نے پوچھا، بابا ہمیں اپنے ہی باغیچے سے سیب توڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بادشاہ بولا، بیٹا ہمارے اس باغیچے میں ایک بھوت آتا ہے، بہت ہی طاقتور اور شکتیشالی، جو آ کر یہ سیب چرا کر لے جاتا ہے۔ وہ بہت ہی شکتیشالی اور طاقتور ہے۔ بڑا بیٹا بولا، پاپا ہم اس جن سے مقابلہ کریں گے۔ چھوٹا بیٹا، ہاں ہاں بالکل ہم مقابلہ کریں گے اس سے۔ جیسے ہی اس نے اپنے بیٹوں کی بات سنی تو بادشاہ، ہاں بیٹا میں اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن تم لوگ بڑے ہو کر اس سے مقابلہ کرو گے، اور جو اس جن کو مقابلے میں ہرائے گا میں اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دوں گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو بڑا بیٹا، میں لڑوں گا اس سے، میں اسے ہراؤں گا۔ چھوٹا بیٹا، چلیں بھائی ہم دونوں مل کر ہرائیں گے اسے۔ بڑا بیٹا، نہیں نہیں میں اکیلا ہراؤں گا اسے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، جو بھی اسے ہرائے گا میں اسے ہی بادشاہ بناؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی ایک رات بڑا بیٹا، پہلی رات بڑے بیٹے کی باری تھی جن کو ہرانے کی۔ بڑا بیٹا باغیچے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور جن کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جن باغیچے میں آ گیا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ سے زمین کانپنے لگی اور اس کا اتنا بڑا سایہ دیکھ کر بڑا بیٹا کانپنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اس کا سایہ دیکھا بڑا بیٹا ڈرنے لگا، بڑا شہزادہ، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب اگلے دن چھوٹے بیٹے کی باری تھی۔ چھوٹا بیٹا بہت ہوشیار اور ذہین تھا۔ اس نے ایک جال بچھایا اور وہ بھی چھپ کر جن کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی جن آیا اس نے آ کر سیبوں کو توڑنا چاہا اور وہ جال اس کے اوپر گر گیا اور جن اس میں پھنس گیا۔ لیکن جن بہت ہی زیادہ شکتیشالی اور طاقتور تھا، لیکن وہ اس کے جال میں اس نے وہ جال توڑ کر بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ بھاگا، چھوٹا بیٹا بڑے بھائی سے، بھائی آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ دونوں بھائی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ بھاگتے 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 وہ گھنے جنگل میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دور جا کر جن کے قدموں کی آہٹ بند ہو گئی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے، بھائی اس کے قدموں کی آہٹ نہیں آ رہی۔ وہ آس پاس ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے کیا دیکھا، پاس ہی ایک کنواں تھا۔ وہ کنویں کے اندر دیکھنے لگے۔ چھوٹا بھائی مجھے لگتا ہے جن اس کنویں کے اندر رہتا ہے، مجھے اندر جا کر دیکھنا ہوگا۔ بڑا بھائی، ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ تو بڑا بھائی، اگر تم اکیلے جاؤ گے تو تم ہرا لو گے اور پھر بادشاہ تم بن جاؤ گے۔ چھوٹا بھائی، نہیں بھائی آپ کو باہر اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ اگر جن مجھے مارے تو آپ مجھے بچا سکیں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی اس نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ اندر۔ چھوٹا بھائی کنویں کے اندر چلا گیا۔ وہ کافی دیر نیچے جانے کے بعد نیچے پہنچا۔ کنویں کی ایک تہہ کے اندر جا کے وہ کیا دیکھتا ہے، وہاں پر ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ ایک خوبصورت سلطنت کی طرف جا کر کھلتا ہے جو کہ ان کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اس نے دروازہ کھولا اور وہ اس دنیا میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اس دنیا میں پہنچا تو اس نے ایک باغیچہ دیکھا، اس باغیچے میں چلا گیا۔ اس باغیچے کے اندر اس نے ایک خوبصورت شہزادی کو دیکھا اور شہزادی نے جیسے ہی شہزادے کو دیکھا وہ چونک اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ آخرکار شہزادی بولی، آخرکار ایک شہزادہ آ گیا، ہماری دنیا میں ایک شہزادہ آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شہزادی کی بات سنی وہ بہت حیران ہوا اور بولا کہ ایک جن کی دنیا میں ایک اتنی خوبصورت شہزادی کیا کر رہی ہے؟ شہزادی بولے، نہیں وہ جن تو ہمارا دوست ہے۔ میرے بابا مختلف سلطنت میں اس جن کو بھیجتے ہیں تاکہ وہاں کے شہزادوں کو آزمایا جا سکے کہ کون ہماری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے سب سے بہتر ہے، اور آخرکار آج تم آ گئے۔
शहजादी और शहजादा बातें करने लगे। शहजादे ने शहजादी से कहा, आप जो भी कह रही हैं मुझे वो नहीं पता, लेकिन मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे वापस जाना होगा। शहजादी फौरन से बोली, तुम्हारा मतलब वो भाई जो जिनको देखते ही भाग निकला, जिसने जिनका साया देखते ही उसे पकड़ने की कोशिश तक ना की? शहजादा, नहीं नहीं, वो बहुत बहादुर है। शहजादी, नहीं, वो बहादुर नहीं है। अगर तुम उसे आजमाना चाहते हो तो ये लो। शहजादे ने उसे एक कवच दिया, जंगजू की एक ढाल दी और कहा, ये लो, अपने भाई को बेचो और उसे आजमाओ, क्या वो तुम्हारा साथ देता है या नहीं। शहजादा वो कवच और ढाल लेकर चला गया। उसने जाके कुएं में जाकर अपने भाई को आवाज दी, भाई मुझे यहाँ से एक ढाल और कवच मिला है। उसने अपने भाई को जाकर बताया कि मुझे यहाँ पर एक कवच और ढाल दी गई है और कहा गया है जो भी ये पहनेगा वो इस दुनिया पर राज करेगा। बड़े भाई ने बात सुनी और उसके दिल में लालच आ गया। छोटा भाई, भाई पहले मैं ये कवच और ढाल ऊपर बेचता हूँ, ये आप वहां पर रख के फिर मेरे लिए रस्सी फेंकना और मैं बाहर निकल आऊंगा। बड़ा भाई, हाँ हाँ ठीक है, भेजो। छोटे भाई ने रस्सी के साथ कवच और ढाल को बांध दिया। बड़े भाई ने कवच और ढाल ऊपर खींची और वहां से चला गया। उसने छोटे भाई के लिए रस्सी ना फेंकी ताकि वो कुएं से बाहर निकल सके, और काफी देर इंतजार करने के बाद छोटा भाई वहां से चला गया, जबकि बड़ा भाई वो ढाल और कवच लेकर अपने महल चला गया और जाकर अपने बाबा से झूठ बोला कि उसने राक्षस को, शैतान को हरा दिया है और अब वो इस सल्तनत पर राज करने का हक रखता है। छोटा शहजादा वापस चला गया और वहां पे जाकर वो बहुत अफसरदा हुआ और शहजादी को बोला, हाँ हाँ अब ठीक कह रहे थे, मेरा बड़ा भाई लालची हो गया है। शहजादी बोली, आप परेशान ना हो, मैं आपको आपकी दुनिया में जा रही हूँ और ये आप रखें। शहजादी ने उसे 3 अखरोट दिए। शहजादा बोला, ये तो 3 अखरोट हैं। शहजादी, नहीं नहीं, ये मामूली अखरोट नहीं है, इसमें 3 मुख्तलिफ तरह के ड्रेसेस हैं। एक के अंदर सूरज और दूसरे के अंदर चांद और तीसरे के अंदर समुंदर के जैसी ताकत है। 3 मुख्तलिफ तरह के ड्रेस हैं इसके अंदर। जैसे ही शहजादे ने बोला वो शहजादी वहां से गायब हो गई और शहजादा एक रास्ते पर चलने लगा। चलते 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 वो एक बगीचे में पहुंचा। वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था। उसने कहा, मुझे अपनी ऊपरी दुनिया में वापस जाना है। वो आदमी बोला, यहाँ से 2 मील दूर आके आपको कुछ शाहीन मिलेंगे, कुछ ईगल्स मिलेंगे, उनसे जाकर पूछें, वो आपको बताएंगे। वो 2 मील पैदल चलने लगा और आखिरकार वो उन ईगल्स के पास पहुंच गया। जैसे वो उन ईगल्स के पास पहुंचा वो बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि वो ईगल्स रो रहे हैं। उसने उनसे रोने की वजह पूछी। ईगल्स बोले, यहाँ पर एक ड्रैगन आता है डेली, जो कि आकर हमारे अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को मार जाता है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। शहजादे ने कहा, मैं एक शहजादा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे लिए हरदम हाजिर हूँ। जैसे ही उस शहजादे ने पूछा, वो राक्षस कहाँ है, वो ड्रैगन किधर है? जैसे ही उसने ये बात सुनी ईगल ने कहा, वो सामने पहाड़ी के पास। शहजादा, आओ मुझे वहां पर लेके चलो, मैं आज उस ड्रैगन को हराऊंगा। जैसे ही ईगल ने ये बात सुनी वो उसके साथ उड़ने लगा और उसे उस पहाड़ी के पास ले गया। ईगल ने बोला, वो इस पहाड़ी के ऊपर है। शहजादे ने जैसे ही कदम बढ़ाए उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए, तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे, आसमान पर अंधेरा हो गया और आसमान से आवाज आई, शहजादे तुम इम्तिहान में कामयाब हुए। हम तुमको आजमा रहे थे कि क्या तुम इस दुनिया पर राज करने के, इस दुनिया के बादशाह बनने के काबिल भी हो या नहीं। जैसे ही शहजादे ने ये बात सुनी तो उस ईगल ने उसे बताया, हाँ हाँ, हम आपको आजमा रहे थे, आप हमारे बादशाह बनने के बिल्कुल काबिल हैं। तो शहजादा बोला, ये बातें ठीक हैं, लेकिन मुझे अभी अपनी दुनिया में वापस जाना है। ईगल बोला, ठीक है, मैं आपको आपकी दुनिया में ले जाऊंगा। देखते ही देखते ईगल बहुत बड़ा हो गया और शहजादा उसकी पीठ के ऊपर बैठ गया और वो उड़ते 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 शहजादे को उसकी दुनिया में ले गया। और दूसरी ही तरफ बड़ा शहजादा बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था।
بہت سے حکیم ڈاکٹرز آئے اس کا علاج کرنے، لیکن کسی کو اس کا علاج نہ ملا۔ آخر کار وہ شہزادی اس محل میں پہنچی اور اس نے بتایا کہ آپ کے دل پر بوجھ ہے جس کی وجہ سے آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے۔ کیا آپ نے کسی سے جھوٹ بولا؟ کیا آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی یا دھوکہ کیا جس کی وجہ سے آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے؟ شہزادہ غصہ کر گیا اور بولا، یہ کیا تم بکواس کر رہی ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ لیکن شہزادی اپنی بات پر قائم رہی اور اس نے کہا، میرے پاس اس کا حل ہے۔ شہزادے کا لہجہ نرم ہو گیا اور بولا، بتاؤ کیا حل ہے؟ اس نے کہا، 3 مختلف طرح کے ڈریسز جو بھی بندہ لائے گا وہی اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے آپ کو۔ اس نے کہا، ایک کے اندر سورج کی طاقت، ایک کے اندر زمین کی اور ایک کے اندر سمندر کی، اور ان کپڑوں کے اوپر ایک کے اوپر سورج، ایک کے اوپر سمندر اور ایک کے اوپر چاند بنا ہونا چاہیے۔ بڑا شہزادہ اس نے تمام سلطنت کے بہترین درزی بلائے اور ان کو وہ بنانے کو کہا، لیکن کوئی بھی نہ بنا سکا۔ اتنی ہی دیر میں چھوٹا شہزادہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے سنا کہ بڑے شہزادے نے یہ اعلان کروایا ہے کہ جو بھی وہ ڈریس بنائے گا اسے بہت بڑا انعام دے گا۔ وہ اپنے بھائی کو آزمانے کے لیے اپنے محل میں ایک عام درزی کی حیثیت سے گیا اور اس کے پاس وہ تینوں ڈریسز موجود تھے۔ جیسے وہ وہاں پر پہنچا، اس نے منہ پہ نقاب کیا ہوا تھا اور وہ وہاں شہزادے کے محل چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے اس نے بتایا کہ میرے پاس وہ تینوں ڈریسز موجود ہیں۔ اس نے ایک ایک کر کے تینوں اخروٹوں کو کھولا اور 3 ڈریس باہر آ گئے، اور جیسے ہی وہ تینوں ڈریس باہر آئے اس میں ایک کے اندر سے سورج کی روشنی، ایک کے اندر سے چاند کی اور ایک کے اندر سے سمندر کی لہروں جیسی روشنی نکلی اور جا کر بڑے شہزادے کے اوپر وہ کرنیں پڑنے لگی۔ شہزادہ ان کرنوں کو برداشت نہیں کر پایا اور کہنے لگا، رکو رکو، میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے احساس ہو گیا کہ اس نے غلط کیا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، بابا میں نے جن کو نہیں ہرایا تھا، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، خدارا مجھے معاف کر دیں، خدارا بابا مجھے معاف کر دیں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو اس کے باپ نے کہا، کیا کیا تم نے؟ اس نے اپنے باپ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ اس کنوچ اور ڈھال کا اصلی حقدار میں نہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں چاہ رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، چھوٹا شہزادہ بولا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا، نہیں نہیں بھائی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر ہی ہوں، آپ کو احساس ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے، اور یہ ڈال اور کنوچ آپ کا ہے۔ لیکن بڑا شہزادہ، نہیں بھائی، یہ آپ کا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈال اور کنوچ چھوٹے شہزادے کو دے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس چھوٹے شہزادے نے وہ ڈال اور کنوچ پہنی اور اس نے کچھ دنوں کے بعد اس شہزادے سے شادی کر لی، اور بادشاہ نے چھوٹے شہزادے کو اپنے جانے کے بعد بادشاہ مقرر کر دیا۔ بڑا شہزادہ اس بات سے خوش تھا کیونکہ وہ سیکھ چکا تھا کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ چھوٹا شہزادہ بھی بہت رحم دل تھا، اس نے اپنے بھائی کو کہا، ہم دونوں مل کر سلطنت چلائیں گے بھائی، میں اکیلا نہیں چلاؤں گا۔ پھر وہ دونوں شہزادے اور اس کی ملکہ شہزادی جس سے اس نے شادی کی تھی، وہ تینوں مل کر سلطنت چلانے لگے اور سب راضی خوشی رہنے لگے۔ اخلاقی سبق: جھوٹ بولنا، ناانصافی کرنا اور کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا بہت بری عادت ہے، اور جھوٹ بول کے بندہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔